اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اعراض نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پسند کیا، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو چکا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم ہرگز نہ مرو مگر یہ کہ تم فرما برداری کرنے والے ہوں۔ یہودی علماء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے دو بھتیجے بھی صاحب علم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو شخص اس پر ایمان لائے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا، یعنی بھتیجوں میں سے، دوسرا یہودیت پر قائم رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ملت ابراہیمی سے جو بندہ منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ایسا بندہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہو، جو اپنی عقل کو سمجھ کو بروئے کار نہ لاتا ہو، ورنہ ایک عقل مند آدمی جس کی کوئی رائے ہو وہ ملت ابراہیمی سے، دین ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے دین، ایک لفظ ہے ملت، اور ایک ہے شریعت، مختلف چیزیں ہیں۔ دین تمام انبیاء کی مشترکہ میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی طرف جس چیز کو نازل کیا وہ دین ہے۔ دین ایک بنیادی عقیدے کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا دین ایک ہی ہے، یعنی توحید والا دین، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت پر ایمان لانا۔ یہ ایسے بنیادی عقائد ہیں جس میں کسی زمانے میں بھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز ہے ملت۔ ملت میں موٹے موٹے اصول اور کلی باتیں ہوتی ہیں، بنیادی عقائد ہوتے ہیں۔ مختلف انبیاء کی ملتوں میں بھی کافی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے۔ ملت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر طہارت ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، سخاوت ہے، عدل و انصاف ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر ملت میں رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ملت ایک ہے، ملت اسلامیہ کہہ لیں اسے، ملت ابراہیم کہہ لیں اسے، بات ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دراصل ملت ابراہیمی کی اتباع ہے۔
اگر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی ملت کا اتباع نہیں کرتا، وہ ملت ابراہیمیہ پر قائم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، گمراہ ہے وہ۔ یہود و نصارہ دونوں گمراہ اس لیے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمیہ کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور تیسری چیز ہے شریعت۔ شریعت یہ مسائل اور جزیات سے متعلق ہوتی ہے، یہ ہر زمانے ہر مکان کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف حالات اور زمانوں کے اعتبار سے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف چیزیں دیں، مختلف ارکان دیے، احکام دیے۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں سے اور ملت سے وہی بندہ اعراض کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو، عقل سے عاری ہو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا منتخب امام بنایا، پیشوا بنایا، اعلیٰ درجے کی عزت اور کمال اور شرف دیا، برگزیدہ لوگوں میں سے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی فرما برداری پر قبول کر دیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ملت کا سب سے پہلا اصول ہے۔ اطاعت کرے بندہ، فرما برداری کرے۔ اسی فرما برداری سے جب لوگ ہٹے، بگاڑ پیدا ہوا تو یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی۔ اصل ملت ابراہیمی ملت اسلامیہ ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام چلے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیمیہ کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور اسی ملت کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، سب کو حضرت ابراہیم نے وصیت کی۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، بعض نے 7 لکھا ہے، بعض نے 14 بیٹے لکھے ہیں۔ مدین، مدائن، اسماعیل، اسحاق، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی کہ تم فرما برداری کرتے رہنا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا اللہ کی، اور تمہیں موت آئے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آئے، ذرا برابر بھی تمہیں ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ تو ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی پر انسان موت تک چلے تو اسی میں کامیابی ہے۔ اور یہی ملت ابراہیمی وہ ہے جو ہمارا دین اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے آپ نے جو ہمیں بتائے۔ کچھ چیزیں تو بالکل واضح ملت ابراہیمی ہے، جیسے قربانی ہے، حج ہے، دیکھیں آپ عمرے ہیں، طواف ہے، واضح طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے دادا اور والد ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے قربانی۔ طہارت ہے، نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، ناخن کاٹنا ہے، غیر ضروری بال کاٹنا ہے، ختنہ کرنا ہے، مہمان نوازی ہے، سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہیں اور آج تک ہمارے دین میں موجود ہیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اسی پر چل کے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔